آج 16 رمضان المبارک پیر کا وہ بابرکت دن ہے۔ آج کے دن کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اور سب سے زیادہ طاقتور عمل انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر اور استغفار کا یہ عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے یا جس گھر میں بھی کیا جاتا ہے، پورا سال اس گھر میں خوشحالی رہتی ہے، ہر قسم کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، پورا سال اس گھر میں رزق اور رب کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے وہ پورا سال غنی بھی رہے گا، مال و دولت بھی ایسی جگہ سے اس کو ملتا رہے گا کہ کبھی سال میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ عمل انتہائی طاقتور ہے اور یہ آج کے دن کا ہی خاص عمل ہے۔ دیکھیں آج ماہ رمضان کی 16 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے، رات 16 کی گزر چکی ہے، اب دن 16 کا شروع ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت حالت روزہ میں یا افطاری کرنے کے بعد اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن ہی اس عمل کو کریں گے تو یہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، اس کے رشتہ دار دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل کبھی کسی کو محتاج نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یہ عمل کرنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بندے کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے تو یہ عمل کرنے سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اگر کسی کے کسی اور مسئلے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بھی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کا کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے، یا کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں ہے، کسی کے گھر کے اندر مسائل ہیں، وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص قید کے اندر ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کو رہائی مل جائے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس عمل کی برکت سے اس کو اپنا گھر مل جائے گا۔ کسی کو کوئی اور ضرورت ہے وہ اس عمل کو کرے گا تو اس کی تمام ضرورتیں اس عمل کی برکت سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جو ایک بار کرنے سے پورا سال خوشحالی ملتی ہے، اس لیے کہ اب آدھا رمضان گزر چکا ہے، آدھے رمضان کا دوسرا آدھا شروع ہے اور اس کا آج پہلا دن بھی ہے، اس لیے اگر آج کے دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس عمل کے کرنے کا طریقہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل بالکل مختصر سا ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ میں آپ کے لیے ایسے ہی اعمال لے کر آتا ہوں جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے کئی لوگوں کی پہلے زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں۔ آخر میں ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جو چیز آپ نے اپنی جیب میں رکھنی ہے، جیب میں جب تک رہے گی نہ جیب سے پیسہ ختم ہوگا نہ گھر سے پیسہ ختم ہوگا، کیونکہ ہر شخص کی رزق بنیادی ضرورت ہے، دولت بنیادی ضرورت ہے، اگر دولت پاس ہو تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیم پڑھیں تو درود ابراہیم کی بہت زیادہ برکت ہے۔ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی یہ وہ درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہے، کیونکہ جو عمل درود پاک کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ جس عمل کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ عمل درمیان میں زمین و آسمان کے درمیان حجاب ہوتا ہے، اس حجاب میں جا کر رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، ایک پردہ ہوتا ہے، وہ پردہ اس کو آگے نہیں جانے دیتا۔ جب درود پاک کسی عمل کے اول آخر پڑھا جاتا ہے تو درود پاک کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب جو بھی دعا مانگیں گے، جس طرح میں عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اسی طرح دعا کے بارے میں بتا دوں گا کہ آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے۔ اگر آپ نے وہ طریقہ سمجھ لیا انشاءاللہ تعالی آپ کو آج وہ برکتیں ملیں گی جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ السلام درود پڑھنے والے شخص کو کل قیامت کے دن اپنے قریب فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے جو شخص زیادہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک
پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ عرض کیا ہے. آپ درود پاک پڑھیں گے. یہ پورا عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. جب یہ عمل مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعائے مبارکہ کو بھی پڑھنا ہے. وہ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس عمل کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی. تو اس کی برکت آج کے دن پڑھنے پر کتنی ہے. جو شخص بھی آج کے دن ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی اس دعائے مبارکہ کو پڑھے گا، اس کو برکت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی قبولیت کر لے گا. یعنی کہ جو بھی وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اس لیے کہ دعا اور استغفار کی قبولیت اس عشرے میں خاص طور پر یعنی رب سے معافی مانگنا، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے معافی مانگی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو معاف فرما دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہوں. اس لیے دوستو آپ نے اس دعائی مبارکہ کے بارے میں آپ کو ذکر کرنے سے پہلے یہ عمل بتا دوں، وہ بھی اس عمل کا حصہ ہے لیکن اس کو آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے. جیسے میں پڑھنے کا طریقہ بتاؤں، اب جو عمل کی میں ترتیب آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے اس وظیفے اس عمل کو کرنا ہوگا. تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے رب کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے مین چیز ہے اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بھی غفلت میں گزار دیا ہے، سستی میں گزار دیا ہے، آپ کوئی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، تو اگر آپ سے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ جلدی سے اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آج یعنی کہ دوسرے عشرے کی آج 16 تاریخ ہے، تو آج 16 رمضان المبارک کو دوسرے عشرے کے پیر کے دن اس عمل کو کر کے آپ وہ تمام جو آپ سے غفلتیں سستیاں ہوئی ہیں وہ اپنی پوری کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو آپ آج عمل کریں گے اس عمل کی بدولت آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس چیز کی آپ تمنا کریں گے، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں. بلکہ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے اگر کوئی فقیر بھی آج کے دن یہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی غنی کر دیتا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان ایسا مہینہ جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان بخشش ہے، اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے. تو اب ہماری کیونکہ بخشش کا وقت موجود ہے تو رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے کی اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا لینی ہے. سب سے پہلے آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ کوثر شریف کو پڑھا جیسے میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ عرض کرنے لگا ہوں. آپ نے تعوذ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ کو ہر بار پڑھنا ہے. یعنی جتنی تعداد میں ہم سورۃ کوثر کو پڑھیں گے آپ نے اتنی ہی تعداد میں ہر بار اس کو پڑھتے جانا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے. اب یہ سورہ مبارکہ کی فضیلت حدیث مبارکہ میں اس قدر زیادہ آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا. دشمن آقا علیہ السلام کو تانا دیتے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ان کو حضور کی طرف سے جواب دیا اور حضور علیہ السلام کو وہ ابتر کہتے تھے. آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے ابتر کہا تو حضور علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. پھر جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام اس کے نزول پر خوش ہوئے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، غموں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے. اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری برکتیں نصیب ہوں گی جو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتائی ہیں. اس لیے انسان جو ہے اس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں، گناہوں کا بھی ادراک کرتا رہتا ہے. اپنے رب سے اگر وہ آج توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو آج کے دن قبول فرما لیتا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ جب قرآن مجید کا اسی میں نازل ہوا ہے. اور رمضان کا گزارنا صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کا وقت ہے. تو اس لیے ماہ رمضان کا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہے اور اس کا بھی آج آدھا گزر چکا ہے اور اس سے آگے والا شروع ہے. اس لیے ابھی ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے اور ہم اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے اپنے لیے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں مل سکا. اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو دوستو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جو طریقہ میں نے آپ کو جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ
آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی دوسری ترتیب نہیں ہے، بس اسی ترتیب کے ساتھ آگے جو چیزیں میں آپ کو بتاتا جوں آپ نے اسی طرح ان کو پڑھتے جانا ہے۔ اس کے اندر دو تین چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے، جو چیز پہلے بتائی جائے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو چیز بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جو چیز بڑی اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعداد کے اندر آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، جس چیز کو جتنی بار بتایا جائے اس کو آپ نے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، بس یہی ایک چیز ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جب عمل کرنا ہے تو عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بس یہ تین چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں کرنا۔ اگر ان تمام باتوں پر عمل کر سکتے ہیں تو پھر اس عمل کو کیجئے گا، ورنہ آپ اس عمل سے دور رہیے گا، کیونکہ یہ عمل بالکل ان شرائط کے ساتھ جو بندہ بھی کرتا ہے اس کا مقدر سنورتا ہے، اس کی قسمت بدلتی ہے، اس کے گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ گھر کے اندر اگر ایک بھی فرد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں نصیب فرماتا ہے، سب گھر والوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کو برساتا ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سب گھر والوں کے مقدر کو سنوار دے گا، اس لیے جو اپنا اپنے گھر والوں کا بچوں کا مقدر سنوارنا چاہتا ہے وہ سورہ کوثر کی اس عمل کو ضرور کرے۔ اس عمل کو کہتے ہیں سورۃ کوثر والا غیبی عمل، یعنی غیب سے مدد دلانے والا۔ جس طرح میں نے کہا کہ لوگ بعض اوقات اس بندے کی اس گھر والوں کی آ کر بھی مدد کر جاتے ہیں، اب آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے لوگوں کو مقرر فرما دیتا ہے، اپنے فرشتوں کی مدد بھیج دیتا ہے۔ اس لیے دوستو بلکہ بندہ اس قابل بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دوستو سورۃ کوثر شریف کو پڑھنے کی ترتیب جیسے میں نے عرض کی، اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس طرح سوال کرنا ہے۔ سوال کیا کرنا ہے؟ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ باعزت رکھے گا، تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، تمہیں مستجاب الدعوہ بنا دے گا، تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ فرما دے گا، الاذی بخل بھی اس کے اندر موجود ہے، قید سے رہائی بھی اس عمل کے اندر موجود ہے، شادی کی دعا بھی کرنا اس عمل کے ساتھ ہی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص ہے اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہے جو اس کی کہیں سے پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کی برکت سے اس کی تمام حاجتیں بھی اس کی اسی عمل کے ذریعے پوری ہو جائیں گی، اور وہ بھی ایک ہی دن کے اندر آپ کو اس کی برکتیں آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو ہی یہ عمل کیا جاتا ہے، بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کہ عمل کے دوران ہی اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اس کی منشا کے مطابق عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے دوستو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس طرح سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک ہے یا کریم یا کریم یا کریم، اس کا مطلب یہ بھی ہے اے کرم کرنے والے کرم فرما دے، اس کا مطلب یہ بھی ہے بے انتہا عطا کرنے والے۔ تو اللہ کریم ہے کیونکہ اس سے جو بھی مانگتا ہے اس کے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی کوئی مانگتا ہے اس کو اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر وقت دیتا رہتا ہے، وہ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں اور بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹتا بھی نہیں ہے، بار بار مانگنے سے بھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے کریم النفس بھی کر دیتا ہے، نیک اخلاق نیک مزاج بھی بنا دیتا ہے۔ جو شخص باعزت رہنا چاہتا ہے کبھی بھی میں اپنی زندگی میں بے عزت نہ ہوں، اس شخص کو چاہیے کہ اس میں مبارک کو ضرور آج پڑھے۔ یہ اس میں مبارک ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، آپ نے اسی طرح بڑے تحمل کے ساتھ بڑی بردباری کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو جلد جلد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑے آرام سے سکون سے پڑھتے ہوئے تصور یہ رکھنا ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، مثلا آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کے پاس گھر نہیں گاڑی نہیں بنگلہ نہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے دنیا کا جو بھی آپ کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہے آپ نے اس کو تصور میں رکھنا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ تصور بھی رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرما، مجھے ہمیشہ خوشحالی عطا فرما، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کر، مجھے آزمائشوں سے نکال دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تمہیں تمام آزمائشوں سے بھی نکال دے گا۔ جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد رب کو اس شان کے ساتھ آپ یاد
کریں گے جس شان سے بہت سارے لوگوں کو وہ مالک بنا دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس اسم مبارک کو پڑھ کر کوئی اگر الیکشن کے اندر بھی فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، امتحان کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کی فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے اس بندے کو ضرور ضرور فتح عطا فرما دیتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کی فتح حاصل کرنی ہے تو آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہی ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو سلامتی ملے گی، اور وہ سلامتی بھی آپ کے مال میں سلامتی رہے گی، آپ کی اولاد سلامت رہے گی، آپ کا گھر بار سلامت رہے گا، اللہ آپ کی دین اور دنیا دونوں کو اچھا فرما دے گا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت جو بھی ہوتی ہے یہ مجازی ہوتی ہے، ہم دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کو دیکھتے ہیں نا وہ مجازی طور پہ ہیں، کچھ سال کے لیے ہوتا ہے، دو سال کے لیے ہوتا ہے، کوئی 5 سال کوئی 10 سال، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ میرے رب کی شان ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے مجازی طور پہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس صفت مبارکہ کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ رنگ عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کی اس شان کے ساتھ یاد کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا وہ سارے کے سارے صفاتی ہیں، وہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں، تو بندہ رب کو جس صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی صفت کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، اگر وہ اس قابل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں ایک عالم کا قول ہے کہ ملک یعنی کہ بادشاہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر موجود اور غیر موجود شے میں بے نیاز ہو، اور کل موجودات اس کی ملکیت میں ہیں، بغیر کسی امداد کے وہ تمام مخلوقات میں تصرف کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح مالک اللہ ہی ہے، باقی تمام مخلوق مملوک ہے، اس لیے جو دولت مند بننا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ بہت ہی عمل اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے وہ اس کو پڑھے گا تو فوری مال و دولت کے راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ کسی کے پاس اگر روزگار نہیں اس کو مل رہا، دن بدن غربت اور تنگ دستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اس عمل کو کر لے، ہمیشہ کی غربت سے نجات ملے گی، ہمیشہ کی تنگ دستی دور کر دی جائے گی۔ ذاتی مکان بنانے کے لیے بھی اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذاتی مکان بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ 3 چیزیں فوری طور پر اس بندے کو ملتی ہیں اس کو پڑھنے سے، ایک دولت ملتی ہے، دوسرا عزت ملتی ہے، تیسرا غلبہ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دن بدن نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس عمل کی بدولت وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا، لیکن آپ کی ذرا برابر بھی عزت کو بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو دوستو یہ اسم مبارک ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، تو اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بادشاہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مالک بنا دے گا، جس چیز کی آپ آرزو کریں گے، جس چیز میں آپ کہیں گے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، وہ ترتیب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی منزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے، آفت سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے میرے رب کی شان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو انسانوں کے خیالات، غلط خیالات اور غلط تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بھی پاک ہے، اس لیے آپ صدق کے دل کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تمہیں حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی تمام برائیوں جو تمہاری روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت سے اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں اور ان تمام چیزوں سے بچنے والے بن جائیں، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب اور اپنا دوست بنا لے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بدولت تمام بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، اچھے اخلاق پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دوستو اسی طرح کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو آپ یہ پانی کے اوپر بھی دم کر کے دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ اس اسم مبارک کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو 1 بار پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو 1 بار پڑھیں گے، اور تسمیہ کو آپ 7 بار پڑھیں گے۔ 7 بار کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کے ساتھ آپ اس
اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یعنی کہ سورۃ کوثر شریف کو آپ نے 7 باری پڑھا اور 7 باری اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو اس عمل کی سمجھ آئے گی، یعنی کہ شروع میں بھی آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھا، آخر میں بھی آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھا، آخر میں آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ یہ اپنا آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ اب اس عشرے کی جو دعا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا اس مقام پر۔ ابھی اب کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، آپ نے کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ جو آپ نے دعائیں پڑھنی ہے، جس کو دعائے استغفار بھی کہا جاتی ہے اور دعائے توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور دعائے رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 20 کیوں نام ہے؟ کیونکہ یہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس دعا کے ذریعے ہی آپ کو وہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ملتا ہے۔ دیکھیں انسان، انبیاء کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شروں سے محفوظ ہیں۔ انسان جو ہے یہ اس کے اندر شر کی طاقتیں 2 ہیں، یعنی کہ ایک انسانی نفس ہے یہ اندرونی، اور دوسرا شیطان ہے یہ برونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے کہ وہ معصوم ہے، تو اس لیے کوئی گناہ ان سے صادر نہیں ہوتا، نہ ہی نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے بعد۔ اس لیے انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شروں کی طاقتوں سے محفوظ ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا گیا وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے۔ لیکن ہم گناہ گار انسان ہوتے ہیں، ہمیں توبہ اور استغفار کے لیے کہا گیا ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا ہے، ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے اس کو ہدایت کی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے تو اس سے گناہ سے وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اور میں ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں، پھر وہ میرے بندے جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے اب آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لینی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ دعا کون سی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعائے مبارکہ کو آج کے دن آپ نے جتنا رمضان ہے، یعنی کہ آج 16 رمضان ہے، تو آپ نے 16 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن جو پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا جس کے اول آخر آپ نے درود پاک ایک بار پڑھا ہے، اس کو آپ ایک لونگ کے اوپر دم کر کے اپنی جیب میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب تک وہ رہے گا، یا گھر میں رکھ دیں، جب تک رہے گا آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہماری دعاؤں میں بھی ضرور شامل ہوں۔ والسلام ورحمۃ